السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، مضمون سائنس کی سرگرمی نمبر 8۔ ہمیں آج سرگرمی نمبر 8 دیکھنا ہے۔ یہاں پر ہمیں جو چیزیں دیکھنی ہے وہ طبعی مقدار، پیمائش اور معیاری پیمائش، ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اور اس میں طبعی مقدار جیسے کمیت، وزن، رفتار، فاصلہ، درجہ حرارت، حجم وغیرہ مقداروں کو طبعی مقداریں کہتے ہیں۔ یہ جو مقداریں ہیں انہی کو ہم طبعی مقداریں کہیں گے۔ طبعی مقدار کی قدر بتانے کے لیے اس کی قیمت اور اکائی دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے اور قیمت کے ساتھ ساتھ میں اس کی اکائی کیا ہے، کس اکائی میں وہ طبعی مقدار ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب طبعی مقدار دو طرح کی ہیں، ایک ہے سمتی مقداریں اور دوسری ہے غیر سمتی مقداریں۔ سمتی مقدار کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے قدر اور سمت، اس کی قدر اور سمت ڈائریکشن، اس کی کوانٹٹی اور ڈائریکشن دونوں کا استعمال کیا جائے تو اسے سمتی مقدار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہٹاؤ اور رفتار۔ ہٹاؤ اور رفتار یہ ایسی مقدار ہیں جن کو بتانے کے لیے ان کی قدر کے ساتھ ساتھ میں ان کی سمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب غیر سمتی مقداریں کیا ہوتی ہیں؟ کسی مقدار کو اگر صرف اس کی قدر کے ذریعے پوری طرح ظاہر کیا جا سکے، مطلب قدر بتا دیا تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ پوری طور پر بتا سکتے ہیں، تو اسے غیر سمتی مقدار کہتے ہیں۔ مثلا لمبائی کے لیے کسی سمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چوڑائی، رقبہ، کمیت، درجہ حرارت، وقت، کثافت، کام وغیرہ یہ غیر سمتی مقداریں ہیں کہ انہیں بتانے کے لیے صرف ان کی قدر ہی کافی ہے، سمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں غیر سمتی مقدار کہتے ہیں۔ اب کمیت شے میں موجود مادے کی مقدار کو کمیت کہتے ہیں کہ اس شے کے اندر کتنا مادہ موجود ہے، وہ مادے کی مقدار اس کی کمیت کہلاتا ہے۔ اور اشیاء میں قدرتی طور پر اپنی موجودہ حالت کی تبدیلی کے خلاف ورزی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ ان کی جو حالت ہے اس حالت میں تبدیلی کے خلاف ورزی وہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ جس حالت میں اسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اشیاء میں جمود ہوتا ہے۔ کمیت شے کے جمود کی قدر کی پیمائش ہے کہ یہ کمیت جو ہے اس شے کے جمود کی پیمائش ہے۔ ایک کمیت جتنی زیادہ ہوگی جمود بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کمیت ایک غیر سمتی مقدار ہے، کمیت جو ہے ایک غیر سمتی مقدار ہے، اور کمیت سے ہم کو اس کے جمود کا پتہ چلے گا۔ جتنی زیادہ کمیت اتنا زیادہ اس شے کے اندر جمود ہوگا۔ اب وزن، کمیت اور وزن ہم یوں طور پر ایک ہی اس میں لیتے ہیں، لیکن کمیت اور وزن دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ کمیت شے میں مادے کی مقدار ہے اور وزن شے کی کمیت پر جتنی ثقلی قوت عمل کرے گی وہ وزن کہلائے گی، کہ اس شے پر کتنی ثقلی قوت عمل کر رہی ہے تو وہ وزن کہلاتی ہے۔ اور کسی شے کو زمین جس ثقلی قوت سے اپنی مرکز کی جانب کشش کرتی ہے اسے اس شے کا وزن کہتے ہیں، کہ جس ثقلی قوت سے وہ شے کو زمین اپنے مرکز کی جانب کشش کر رہی ہے وہ اس کا وزن کہلائے گی۔ اس لیے وزن ایک سمتی مقدار ہے کہ یہاں پر اس کی مرکز کی جانب کشش کر رہی ہے تو سمت بھی آ گئی، اس لیے یہ ایک سمتی مقدار ہے۔ کمیت غیر سمتی مقدار تھی لیکن وزن ایک سمتی مقدار ہے۔ اور وزن ایک طرح کی قوت ہے کہ کس قوت کے ساتھ زمین اس کو اپنی جانب کشش کر رہی ہے۔ اب معیاری پیمائش کے لیے معیاری پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی پیمائش ہو اس کے لیے پیمانہ ضروری ہے۔ پیمائش کرنا ہے تو پیمانہ ضروری ہے کہ کس پیمانے میں کسی کی پیمائش کی جائے۔ کسی کو میزر کرنا ہے تو اس کے لیے اس کا پیمانہ ہونا چاہیے، تو اس پیمائش کو معیاری اکائی کہتے ہیں۔ تو اس کی جو پیمائش کے لیے پھر ہم جو اکائی استعمال کرتے ہیں وہ معیاری اکائی ہوتی ہے۔ مثلا لمبائی ناپنے کی پیمائش کے لیے میٹر اکائی مقرر کی گئی ہے کہ ہم کو اگر لمبائی ناپنا ہے تو ہم میٹر میں ناپتے ہیں۔ اب بنیادی مقداریں، کئی طبعی مقداروں میں سے چند کا انتخاب کر کے ان کا معیار مقرر کرنا بھی کافی ہوتا ہے۔ جیسے لمبائی، وقت، کمیت، ان مقداروں کو بنیادی مقداریں، بیسک کوانٹیٹیز، بنیادی مقداریں، اور ان کے پیمانے کو بنیادی پیمانہ کہتے ہیں۔ اب بہت ساری طبعی مقداریں ہیں،
ان میں سے چند کو انتخاب کیا گیا، چند کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان کو بنیادی طور پر طے کیا گیا ہے۔ تو اس میں لمبائی، وقت اور کمیت۔ اب اکائیوں کا بین الاقوامی طریقہ، کہ اکائیاں ہیں تو ان کا کوئی بین الاقوامی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو 7 بنیادی مقداروں پر مشتمل اکائیوں کا ایک بین الاقوامی نظام، ایسا سسٹم اسے کہتے ہیں۔ تو 7 بنیادی مقداروں پر مشتمل اکائیوں کا ایک بین الاقوامی نظام آج ساری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس نظام کو میٹرک نظام بھی کہا جاتا ہے، انگلش میں ہم لوگ اس کو ایسائی سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اب صحیح پیمائش کی اہمیت۔ صحیح پیمائش کے لیے صحیح پیمانہ پیمائشی آلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کو پیمائش صحیح کرنا ہے تو اس کا آلہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اب چیزوں کی پیمائش کرنے پر کھیلوں کے اہم ترین مقابلوں میں پیمائش نہایت احتیاط سے اور بالکل صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کھیلوں کا مقابلہ ہے، اگر کھیل کے دورہ مقابلوں کے اندر رننگ کا مقابلہ جو ہوتا ہے، اس میں ہار جیت کا فیصلہ چند سیکنڈ کے بھی چند حصوں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ملکھا سنگھ جو ہے ہماری رننگ کے بہت ہی بڑے اس کے ایتھلیٹ تھے، تو وہ 1960 کے اندر اولمپک مقابلوں کے اندر 400 میٹر کی دوڑ میں سیکنڈ کے بھی بہت تھوڑے سے حصے کی وجہ سے وہ چوتھے نمبر پر رہ گئے تھے اور ان کی وجہ سے ان کو کوئی میڈل نہیں مل پایا تھا۔ تو اس لیے پیمائش کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ تو جب صحیح طریقہ ہوگا، استعمال کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے احتیاط کی وجہ سے ہم بالکل صحیح پیمائش کر سکتے ہیں۔ اب آئیے مشق کریں۔ اس میں دیا ہے آپ کی کاپی کی لمبائی اور چوڑائی ناپیے۔ آپ کے پاس جو کاپی ہے اس کی لمبائی بھی ناپیے اور چوڑائی ناپیے، اور اس باکس میں لکھیے کاپی کی لمبائی کیا ہے آپ کی اور کاپی کی چوڑائی کیا ہے۔ ایک دکان سے 4 میٹر کپڑا خریدا گیا، لیکن گھر پر کپڑا ناپنے پر پتہ چلا ہے کہ کپڑا کم ہے۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اکثر دکاندار جو ہے وہ کپڑے کو تھوڑا سا کھینچ کر ناپتے ہیں، تو کھینچ کر ناپنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ اس وقت تو جو ہے اس کی لمبائی اس کے ناپ کے مطابق ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا کپڑا لم جاتا ہے، لیکن جب ہم ناپتے ہیں تو ہم کھینچتے نہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑا ہم کو کم لگتا ہے۔ ایک شخص کا زمین پر وزن 50 کلو گرام ہے، لیکن اسی شخص کا چاند پر وزن 8.3 کلو گرام ہے، وجہ بتائیے۔ اب وزن کیا چیز ہے؟ وزن کسی شے کو اپنی جانب، جو زمین اپنی جانب جو جس کشش سے کھینچ رہی ہے، وہ وزن کہلاتی ہے۔ اب زمین کی ثقلی قوت چاند کی ثقلی قوت کی بنسبت 6 گنا زیادہ ہے، اس لیے اس شخص کا وزن زمین پر 50 کلو گرام اور چاند کی ثقلی قوت کم ہے، اس لیے اس کا چاند پر وزن 8.3 کلو گرام ہوتا ہے۔ آپ بازار سے سبزی خریدتے وقت کون سی باتوں کا خیال رکھیں گے؟ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کیا رکھیں گے، اس کا پیمانہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ پیمائش کے آلے صحیح استعمال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جو وزن کاٹے میں جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں ہم اس کا خیال رکھ کر سبزی خریدیں گے۔ اب درج ذیل تصویروں میں دکھائے گئے آلات کس کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لکھیے۔ اب جیسے ہمارے سامنے گھڑی دی گئی ہے، گھڑی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وقت کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں تھرمامیٹر ہے، تھرمامیٹر کا استعمال درجہ حرارت ناپنے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ایم میٹر ہے۔ اب ایم میٹر کا استعمال برقی رو کے ناپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح یہاں پر جو ہے ہمارا جو ناپ دیا گیا ہے، اس ناپ کا استعمال ہم حجم ناپنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی سرگرمی نمبر 8، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس لیے اس کے لیے بھی تیاری کریں اور یہ سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک میں لکھیں، اور جو بھی آپ کی رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔